نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، اور واقعہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ اور سبحان اللہ کیا سبق آموز۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دوست تھے، اور وہ 3 دوست تین افراد تھے۔ اللہ کریم نے ان 3 لوگوں کی آزمائش نہیں تھی۔ ایک فرشتہ بھیجا، ایک بندہ تھا جو برس کا مریض تھا۔ برس کہتے ہیں جس جسم پر وائٹ داغ لگ جائے، وائٹ ہو جاتا ہے پورا جسم کچھ لوگوں کا۔ ایک بندہ تھا جس کے بال نہیں آتے تھے، گنجا تھا۔ تیسرا تھا جس کے آنکھیں نہیں تھی، اندھا تھا۔ اب یہ 3 لوگوں کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا۔ پہلی جگہ پر فرشتہ گیا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے جسم پر بڑے داغ ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ داغ ختم ہو جائے اور میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ پاک نے بیماری کو دور فرما۔ اور مال کون سا پسند ہے؟ کہتا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے، مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو ایک گابر اونٹنی جو ہے، جو بچہ دینے والی اونٹنی، فرشتے نے اس کو دی اور دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، آگے چلا۔ اب وہ پہنچا اس بندے کے پاس جس کے مال ہی نہیں تھے۔ اس کو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا میرے بال آ جائیں، بڑی دوائیں لگائیں، بڑی کوشش کی، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ نے اس کے بال اگا دیے، بال والا ہو گیا۔ اب مال کون سا پسند ہے؟ کہتا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو گابر گائے دی، دعا دی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، آگے چلا گیا۔ حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں، پورا خلاصہ واقعے کا سنا رہا ہوں۔ تیسرے کے پاس پہنچا، وہ اندھا تھا۔ کہا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے آنکھیں چاہیے، ساری زندگی اندھیرا ہے آنکھوں کے سامنے، دیکھ ہی نہیں پاتا۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر دم کیا، دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ فرمایا تجھے مال کون سا چاہیے؟ کہ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ اس کو گابن بچے والی بکری دی، دعا دی، آگے چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں خوب برکت ہوئی۔ گائے والے کے لیے سینکڑوں ہزاروں گائیں ہو گئی، پوری وادی بڑھ گئی۔ اونٹ والے کے اونٹ ہی اونٹ بڑھ گئے، بکری والے کی بکریاں ہو گئی۔ تھوڑے عرصے بعد جب یہ تینوں مالدار ہو گئے، آج کے دور میں ہم سمجھیں کہ ملینئرز ہو گئے، اب فرشتہ پھر گیا اور اب برس والے کے پاس، جس کے جسم پر وہ برس کے نشان تھے، جو صحیح بھی ہو گیا، پیسے والا بھی ہو گیا، تو فرشتہ اس کے پاس گیا اور خود فرشتہ برس والا، اس کے جسم پر برس کے داغ تھے، بیمار بن کر گیا اور کہا بھائی دیکھو میرے جسم پر کیسے داغ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم میری مدد کرو، میں مسافر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم میری ہیلپ کرو۔ اب ایک اپنے اتنے سارے اونٹ ہیں، سے مجھے ایک دے دو۔ کہتے ہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا تم وہی نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے دنوں پہلے تم بھی غریب تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں اتنا مالدار کر دیا، ایک اونٹ بھی دے دو۔ کہتا نہیں یہ سارے پیسے تو میرے باپ داداؤں کے ہیں، یہ تو میں خاندانی رئیس ہوں، یہ سارا میرا مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ فرشتہ آگے گیا، اب پہنچا بغیر بال والا تھا نا، اس کے پاس پہنچا، اب تو بالا والا ہو گیا تھا، پیسے والا بھی ہو گیا تھا۔ فرشتے نے کہا دیکھو میں کتنا غریب ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے تم نے ایک گائے دے دو، تمہارے پاس اتنی گائے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں بہت پریشان، کچھ تو دے دو۔ کہتا میں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تم وہی نہیں جو تھوڑے دنوں پہلے کنگال تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ نہیں یہ سارا مال میرے آبا و اجداد کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ فرشتے نے کہا جو اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کرا۔ تیسرے نمبر پر اب فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس اور کہا کہ بھائی اچھا اندھے کے پاس پہنچا بھی اندھا ہونا ہے، آنکھ نہیں تھے، جا کے کہا کہ بھائی میں اندھا ہوں، بڑا غریب بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، میری مدد کرو، تمہارے پاس بڑی بکریاں ہیں، مجھے ایک بکری دے دو۔ اندھا کہتا بھائی تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی اندھا تھا کچھ دنوں پہلے، مجھے پتا ہے اندھے کی زندگی کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، کیونکہ بس مال بھی کچھ نہیں تھا، یہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے بھائی تم واقعی بڑے پریشان ہو، جو چاہیے اس سے لے جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ۔ اچھا اندھا کہتا ہے بھائی جو فرشتہ ہے نا، کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، پیسے تو ہی رکھ۔ اس کو اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، اللہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا، یہ آج ہم سب کے لیے زبردست درس ہے۔ کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ اوقات نہیں بھولنی ہے، جو دیا ہے
وہ رب نے دیا ہے. انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا نا تو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے, مدد بھی مانگ رہا ہوتا ہے, مسجد میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, تسبیح بھی پڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے اللہ عطا فرماتا ہے بندہ مسجد سے بھی دور, عبادت سے بھی دور, یہاں تک کہ رشتے داروں سے بھی دور, غریبوں سے بھی دور, اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. اچھا پھر بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے. میں آیا تھا اٹلی میں جناب, بڑے دھکے کھائے تھے, بڑی محنت کی تب جا کے یہ پوزیشن ملی ہے, سب میں نے کیا. نہیں جناب آپ نے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ فقط میرے مالک کی عطا ہے. اگر ہوشیاری سے, عقل سے اور محنت سے ہی پیسے ملتے ہوتے تو کروڑوں مزدور پاکستان میں غریب غربت کی زندگی نہ گزارے ہوتے. اگر ہوشیاری سے اور جناب پڑھائی لکھائی سے, تعلیم سے ہی پیسے ملتے ہوتے تو بڑے بڑے پروفیسر سارے ارب پتی ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کے نصیب میں اللہ نے دولت لکھی اسے دولت عطا فرمائی, جس کے نصیب میں عزت لکھی اسے عزت عطا فرمائی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے. تو غور ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ کسی مقام پر پہنچا دینا تو اترانا نہیں, شکر, عاجزی, انکساری. مالک میں کچھ بھی نہیں, تو نے جو دیا میری اوقات سے بڑھ, میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. اچھا جو بعض اوقات چندہ دیتے ہیں, نیکی کے کام میں پیسے دیتے ہیں, کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, ان کا بھی اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. ہاں بھائی یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا, میں نے تمہاری مدد کی تھی, میں نے نوکری لگائی تھی, میں نے قرضہ دیا تھا. اتراتے بھی ہیں, جتاتے بھی ہیں. یہ جو جتانا ہے یہ دل دکھانا ہے, اور یہ والا انداز آپ کے اس صدقے کو, آپ کی اس نیکی کو بھی برباد کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. ارے دینے کے بعد اترانا کیسا, دینے کے بعد جلانا کیسا, میری اوقات ہی نہیں تھی. سچی بات بتاؤں, جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا تو ساتھ سجدہ کیا کرو, مالک تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. تو نے اس قابل کیا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں تو زکوٰۃ لینے والا بھی تو بن سکتا تھا, میں ہاتھ پھیلانے والا بھی تو بن سکتا تھا. اگر آج رب نے آپ کو کوئی مقام دیا ہے تو خدا شکر کرنا. ورنہ ایک بات یاد رکھو, جو ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے نا, یہ نعمتیں چھیننے میں دیر نہیں لگتی ہے, زوال نعمت میں دیر نہیں لگتی. ہم نے پل میں کروڑوں پتی کو غریب ہوتے دیکھا ہے, عزت والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے. جو معاشرے میں بڑا نام ہوتا ہے, ایک ایسی مسٹیک ہوتی ہے کہ پھر سارا زمانہ اس پر تھو تھو کرتا ہے. یہ کدھر سے مسٹیک ہو گئی؟ ارے تمہارے مقدر میں اب ذلت لکھی گئی ہے. غور کرو, اللہ سے ہر عطا پر شکر. نبی پاک کو پتہ چلا کہ امتی کو فائدہ ہوگا, آپ سجدے میں چلے گئے, اور ہمیں فائدوں پہ فائدے ہو رہے ہیں, سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اچھا شکر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بڑی گڑبڑ ہے. گڑبڑ کیا کرتے ہیں ہم سب, کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر, الحمدللہ الحمدللہ, تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ذکر کا ثواب انشاءاللہ ملے گا, مگر صرف شکر یہ نہیں ہے. ہاں زبان سے شکر اور باقی کوئی کام سیدھا نہیں ہے. یہ کون سا شکر ہے؟ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. آپ کی کوئی آفس ہو اور اس میں کوئی بندہ کام کرتا ہو, جاب کرتا ہو, اور آپ اس کو کہ بیٹا آج تم نے بڑا کمال کا کام کیا, میں تمہیں بونس دیتا ہوں, تنخواہ ڈبل آج. کہتا صاحب بڑی مہربانی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا بیٹا یہ باہر جاتے جاتے دروازہ بند کر دینا. نہیں میں دروازہ بند نہیں کروں. اچھا بیٹا باہر میری گاڑی سے ذرا سامان اٹھا کے لے آؤ, میں نے سامان نہیں اٹھانا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بونس دی. اچھا کل صبح ٹائم پہ آ جانا. نہیں میں صبح ٹائم پہ نہیں آؤں گا, آپ کی بڑی مہربانی. بندہ مہربانی بھی کہہ رہا ہے, کام کوئی نہیں ہے. بیٹا چھٹی مت کرنا. نہیں میں چھٹی کروں گا, آپ کی بڑی مہربانی. یہ کیا کر رہا ہے بھائی, بات میری ایک نہیں مان رہا اور ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہا ہے آپ کی بڑی مہربانی. ادھر لا بھائی واپس, بونس بھی واپس کر, تنخواہ سے بھی باہر, جاب سے بھی باہر. آپ یہ کرو گے نا. جو کام کرنے والا جس کو آپ انعام بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا. ہاں بس زبان سے ایک جملہ بار بار کہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. یہ کون سی مہربانی ہے بھائی؟ بات تو مانو, میری بات کو تو فالو کرو. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی, نماز نہیں پڑھوں گا. یا اللہ تیری بڑی مہربانی, حرام روزی نہیں چھوڑوں گا.
اے مالک تیرا بہت شکریہ، الحمدللہ رب العالمین، شراب بھی پیوں گا. یہ کون سا شکر ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ وہ رب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے اور تم غلط کام بھی کیے جا رہے ہو. ایکچوئل شکر یہی ہے کہ بندہ رب کو ناراض نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے. پوری باڈی کا شکر پتہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں پورا جسم شکر ادا کرے. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے. پوری باڈی اللہ کی عبادت کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے، انسان اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. 5 وقت نماز پڑھنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے. لیکن نہیں کرتے، اترانا شروع کر دیتے ہیں. نعمتیں ملتی ہیں تو ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل بدل جاتی ہے.